جھنگ کے اوپر جب رنجیت سنگھ کا قبضہ ہوا تو اس کے بعد ظاہر ہے وہاں کافی دیر یہ سکھ رول رہا اور 48 سال تک یہ سکھ ہی رول کرتے رہے وہاں. اور اس کے بعد جھنگ جو ہے یہ جو برٹش رول کے اندر آ گیا اور یہ تقریباً مڈل تھا 19 سینچری کا کہ 1848 میں یہ جو جھنگ کا علاقہ ہے یہ پنجاب میں کالونیل جو رول ہے اس میں شامل ہو گیا. اور اس وقت جو اس جھنگ کے علاقے میں حکمران تھا وہ مل راج تھا جو کہ سکھ گورنر تھا اس وقت کا. اور اس کے بعد اسی طرح چیزیں آگے بڑھتی رہیں اور پھر ظاہر ہے کہ جنگ آزادی جس کو کہتے ہیں فرنگی سے حاصل کرنے کے لیے فریڈم موومنٹ کے نام سے جو چلی تو اس میں سینکڑوں جو پنجابیز ہیں انہوں نے حصہ لیا اس جنگ آزادی میں. اور اس میں یہ جھنگ کے لوگ بھی کافی تعداد میں موجود تھے اور جن میں جو چیدہ نام ہیں ان میں حافظ غلام حسن، دیوان مل راج، عطا محمد نیکوکارا، جلال الدین، نواب احمد خان کھرل، مولانا نور احمد، پیر احمد گیلانی، صوبیدار راجہ ناہر خان، مولانا محمد ذاکر، محرم خان، لالا دیوراج سیٹھی. یہ زیادہ مشہور شخصیتیں تھیں جو کہ جنہوں نے فریڈم موومنٹ میں حصہ لیا. تو جب وہاں سے لوگ نکلے یہ لوگ سارے ان کی قربانیوں کے بعد کافی حد تک وہ جو فرنگی کا راج تھا وہ کمزور پڑ گیا. تو اس کے بعد تحریک پاکستان شروع ہو گئی. تو تحریک پاکستان میں جو بہت چیدہ اس علاقے کے لوگ جنہوں نے حصہ لیا اور وہ اس کی وکالت کرتے رہے اور آگے بڑھتے رہے، تگ و دو اور کوشش جاری رہی تحریک پاکستان کے حوالے سے. ان لوگوں میں شیر محمد خان، شیخ محمد سعید، نواب زادہ افتخار احمد انصاری، میر غلام فرید کپلانہ سیال، میر شوکت حیات کپلانہ، حافظ خدا بخش چنیوٹی، مولانا نذیر مجیدی، میاں بخش کیسر ٹامی، پھر ڈاکٹر عزیز علی عزیز، محمد عارف خان رجبانہ، سید کرنل عابد حسین، میجر مبارک علی شاہ، مولانا محمد ذاکر اور محمد امین. یہ معروف شخصیتیں تھیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. جہاں تک اگر اس کی سمری اس کی تاریخ کی جنگ کی دیکھی جائے تو اس میں یاد رہے کہ یہ 1206 میں یہ نول فیملی جو ہے اس کا رول اسٹیبلش ہوا، یہ حکمران بنے جنگ کے. اس کے بعد 1460 عیسوی میں سیال جو ہیں وہ آ گئے اور مل خان سیال جو ہے اس نے جنگ کو فتح کیا اور نول جو تھے ان نولوں کو وہاں سے شکست دی. اور 1818 میں ملتان جب قبضہ کر لیا گیا تو جھنگ جو ہے اس کو سکھ رول کے اندر اس میں داخل کر لیا گیا. اور 1848 میں جب کالونیل رول آیا تو برٹشرز نے سکھوں کو شکست دے کر یہاں جھنگ کو بھی شامل کر لیا اپنی کالونی میں اور یہ پنجاب کی مین جو کالونیل رولز اس میں یہ شامل ہوگی. اس کے بعد 1851 میں اسی طرح کچھ جو دریائے راوی کے چک تھے جو کہ ولیجز تھے، گاؤں تھے، ان کو ملتان میں شامل کر لیا گیا. پھر 1854 میں اس وقت تک جو کہ جھنگ کے ساتھ متعلقہ تھا فاروقہ تعلقہ جو کہ کوٹ عیسیٰ شاہ جھنگ کے پاس تھا اس کو ڈسٹرکٹ شاہ پور کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا. یاد رہے کہ اس وقت سرگودا ڈسٹرکٹ نہیں تھا، 1854 کی میں بات کر رہا ہوں، شاہ پور ڈسٹرکٹ تھا جو کہ تاریخی شہر ہے. 1856 میں سب سے پہلی جو اس کے لینڈ ریونیو اسیسمنٹ کی گئی اس جنگ کے علاقے کی. اور 1861 کے اور 86 میں اور 1890 میں ان تمام سالوں میں مختلف ایونٹس ڈیولپ ہوتے رہے. کبھی اس جنگ کی کچھ چکوک، کچھ گاؤں جو ہے وہ کاٹ کر اس کے جو گجرانوالا ڈسٹرکٹ ہے اس کو دے دیے گئے، کچھ سرگودا کو دے دیے گئے، کچھ پھر لائل پور کے ساتھ اٹیچ ہو گئے جو کہ 1906 میں ڈسٹرکٹ بنا. اور اسی طرح کچھ ڈسٹرکٹ جو ہے سرگودا کے ساتھ اٹیچ ہو گئے. یہ مختلف رد و بدل مختلف علاقوں کا ایک دوسرے کے ساتھ یہ جاری رہا.
لیکن لائل پور تحصیل تھی. یاد رہے کہ لائل پور 1886 میں تحصیل تھی جو کہ ضلع جھنگ کی تحصیل تھی. دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ضلع جھنگ پہلے تھا، اس کے بعد لائل پور 1886 میں اسٹیبلش کیا گیا لائل پور کے ایک تحصیل کے طور پر، جو کہ ضلع جھنگ کی تحصیل تھی. اور یہ 1899 میں جتنا یہ کالونائزڈ چناب کالونی کہہ لیں، اس میں جو ڈسٹرکٹ منٹگومری ہے نا، جو ابھی ساہیوال جس کو کہتے ہیں، اس کو لائل پور تحصیل کے ساتھ شامل کیا گیا. سن 1900 میں ٹوبا ٹیکسنگ اور سمندری کی تحصیل جو ہیں وہ بنائی گئیں، اور ان کے جو 34 جو گاؤں ہیں، 34 لائل پور تحصیل کے، ان کو چنیوٹ کے ساتھ شامل کر دیا گیا، اور چنیوٹ بھی اس وقت جھنگ کے ساتھ ہی اٹیچ تھی. 1904 میں لائل پور ڈسٹرکٹ کو نوٹیفائی کر دیا گیا. تو یہ پہلی نوٹیفیکیشن سے جب یہ لائل پور آج کا جو فیصل آباد ہے اس کو علیحدہ درجہ ملا بطور ضلع. اور اس کے بعد جو جھنگ کی تحصیل کے مختلف جو جنگلات تھے، جس میں 18 ولیجز تھے، ان کو سرگودا شاہپور ڈسٹرکٹ کے ساتھ اس کو شامل کر دیا گیا. 1913 میں 32 گاؤں تھے ٹوبا ٹیکسنگ کے، جو اس وقت ٹوبا ٹیکسنگ میں شامل تھے. اس کے بعد ان کو جھنگ ضلع کے اندر شامل کر دیا گیا، اور وہ جھنگ ضلع میں جو تحصیل شورکوٹ تھی، وہ 32 ولیجز تحصیل شورکوٹ ضلع جھنگ کے اندر شامل کی گئیں. بیسیکلی وہ ٹوبا ٹیکسنگ تحصیل کا حصہ تھی پہلے. 1917 میں چک نمبر 634 ہے، جو کہ شورکوٹ ریلوے اسٹیشن جس میں آتا ہے، اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا، فیصل آباد ڈسٹرکٹ کے ساتھ ملا دیا گیا. اور 1948 میں جب پاکستان بنا تو اس وقت اس کا جو سٹیٹس تھا وہ چنیوٹ، جھنگ اور شاہکوٹ جو تھے، ان کو اسی طرح مینٹین کیا سب ڈویژن کے حوالے سے. اور نیا جو ٹاؤن اس کے ساتھ ایک بنایا گیا جس کو آج کل ربوہ کہتے ہیں، چناب نگر، جو کہ قادیانیوں کا گڑھ کہہ لیں کہ آج کل وہ ہے وہاں. اور 2009 میں آ کے چنیوٹ کو ایک علیحدہ ضلع کے طور پر نوٹیفائی کر دیا گیا. اور اسی طرح 2010 میں جو ڈسٹرکٹ جھنگ کے اندر تحصیل 18 ہزاری جو ہے اس کو کریٹ کر دیا گیا. تو یہ وقت کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ تاریخ جھنگ میں مختلف قبائل کا رول، نول خاندان، کھوکھر خاندان، سیال خاندان، اور مختلف اس علاقے میں جو کہ علماء اکرام ہیں، جو کہ صوفی تھے، درویش تھے وہ، اور ان کے گدی نشین، یہ وقت کے ساتھ یہ پرومیننٹ شخصیات ہیں جو کہ علاقہ جھنگ میں چلتی رہیں. اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ جھنگ بہت بڑے وسیع علاقے میں تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے یہ سیٹلمنٹس ہوتی گئیں، آبادیاں بنتی گئیں، تو یہ ڈسٹرکٹ جو ہے انتظامی طور پر جھنگ کو بھی ڈسٹرکٹ اس میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا. ابھی چنیوٹ ضلع ہے. اسی طرح مختلف تحصیلیں، جھنگ کی تحصیلیں اور ہیں، چنیوٹ کی بھی تحصیلیں ہیں. اور لیکن یہ سب سے پرانا تاریخی شہر ہے اس خطے میں. جیسے میں نے عرض کیا کہ سرگودا بھی نہیں تھا پہلے، اس کے شاہپور تھا. آج بھی شاہپور ضلع میں آپ جائیں تو وہاں آپ کو جو پرانی تاریخ ہے اس کے جو کھنڈرات ہیں، وہ جو ورثہ کے نام سے آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو وہ نظر آتے ہیں. اسی طرح جھنگ میں، شورکوٹ میں، ملتان میں، اس سارے علاقے میں وہ ساری نشاندہی کرتی ہیں کہ یہاں سے کس قسم کے لوگ، کس قسم کے مارکے ہوتے آئے. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سکندر اعظم کا مارکا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ محمد راجہ داہر جو چچ فیملی تھی، رائے چچ جو فیملی تھی وہ آگے، اور راجہ داہر کے ظلم کے بعد محمد بن قاسم جو ہے وہ عرب سے آئے، اور اس کے بعد رنجیت سنگھ کے ساتھ مار کے اور یہاں کے لوکل قبائل کے ساتھ مار کے. تو یہ سرزمین تاریخی طور پر بہت رچ ہے. اور چونکہ پرانے زمانے میں بستیاں یا شہر وہی آباد ہوا کرتے تھے جو کہ دریاؤں کے کنارے ہوا کرتے تھے، تو بالعموم یہ جو جھنگ کا علاقہ ہے یا شورکوٹ کا آپ دیکھتے ہیں یا ملتان کا ہے، یہ ساری آبادیاں دریاؤں کے ساتھ ساتھ ہی چلتی ہیں. دریاؤں کا بہاؤ، اس کی جگہ وقتی طور پر جو ہے وہ تبدیل ہوتی گئی. کبھی وہ مغرب کی طرف وہ موو کرتا رہا. ابھی جس جگہ دریائے چناب بہہ رہا ہے، یہ کم و بیش 30-35 کلومیٹر تک
یہ اپنی جگہ جو پرانی تھی جس کو بھی بوڈ کہتے ہیں، جہاں پرانے زمانے میں وہ دریا بہا کرتے تھے، وہ بدل کے تو اب نئی جگہ پہ یہ آ چکا ہے۔